قیامت کے دن جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ انسان کے لیے یہ بڑا مشکل کا سامنا ہوگا، اور یہ دن جس کی مقدار قرآن کریم نے 50,000 سال بتائی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آدھا دن تو اسی میں گزر جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد تمام مومنین کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو سفارشی بنانا چاہیے، کہ آج وہی اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے کلام کرے اور ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ مومنین متقیین کے دلوں میں یہ خیال آئے گا تو گناہگار مومنین بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور مشرکین اور کافرین بھی ساتھ میں ہوں گے۔ حدیث پاک ہے، حضرت انس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، پوری حدیث۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يحبس المؤمنون یوم القیامہ حتی یہموا بذالک۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنین کو روک دیا جائے گا۔ روک دیا جائے گا مطلب میدان محشر میں ہی انہیں کھڑا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس سبب سے غمگین ہو جائیں گے، انہیں اس بات کا غم ہوگا۔ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِن مَكَانِنَا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم اپنے رب کی طرف کسی کو سفارشی بنائیں تاکہ وہ ہمیں اپنے اس مقام سے راحت پہنچائے، یعنی تاکہ ہمارا رب یا وہ سفارشی ہمیں اس تکلیف سے چھٹکارا دلائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مشورہ کرنے کے بعد فَيَأْتُونَ آدَمَ علیہ السلام فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِن مَكَانِنَا هَذَا۔ آقا علیہ السلام فرماتے کہ تمام لوگ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ آدم ہیں اور تمام لوگوں کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ ان کی تعریف کی جائے گی، اس لیے کہ جب کسی سے کچھ طلب کیا جاتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تمام ان کی تعریف کریں گے، کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا اور آپ کے لیے اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور آپ کو اللہ نے ہر چیز کے نام کا علم عطا کر دیا۔ قرآن کریم میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کے نام کا علم حضرت آدم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہونے والی ہے، علماء فرماتے ہیں حتی القصعۃ والقصیعہ، یہاں تک کہ کٹورا اور کٹوری کے بھی نام اللہ نے حضرت آدم کو بتا دیے۔ اور پھر یہ کہ جس زبان جو زبانیں آپ کی اولاد بولنے والی تھی، وہ ساری زبانیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا ہے، 7 لاکھ زبانوں کا، اور ہر چیز کو ان زبانوں میں کیا کہا جاتا ہے وہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا فرما دیے تھے۔ تو پوچھا اور تمام لوگوں نے کہا کہ اے آدم، آپ کی تو یہ شان ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے نام آپ کو سکھا دیے،
آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش پیش کیجئے. اشفع لنا عند ربک، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش پیش کیجئے تاکہ رب ہمیں ہمارے اس مکان سے راحت عطا فرمائے، چھٹکارا عطا فرمائے. فیقول لست ہناکم، تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ مقام میرا نہیں ہے. فرمائیں گے لست ہناکم، میں آج تمہارے لیے اس مقام پر فائز نہیں ہوں. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكَلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا. حضرت آدم کو اپنی وہ خطائے استحالی یاد آئے گی جو ان سے سرزد ہو گئی تھی جنت میں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانا لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا آپ کے دل میں اور یہ کہا کہ اے آدم، اگر تم جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس درخت سے ایک دانہ کھا لو، تم ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم حکمت خداوندی کے مطابق، کیونکہ اللہ کی حکمت بھی یہی تھی اور اس کی منشا بھی یہی تھی، حضرت آدم نے اس سے دانہ کھایا اور جس کے سبب آپ کو زمین پر اترنا پڑا. تو یہ خطا استحادی تھی، یہ کوئی گناہ نہیں ہے نا. قرآن کریم فرماتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. قرآن فرماتا ہے کہ آدم سے کچھ معاملہ ہوا اور انہوں نے راہ سے کجی اختیار کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما کر انہیں ہدایت عطا فرما دی. تو یہاں ہدایت سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ آپ پہلے سے گمراہ تھے. ہر نبی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی زندگی کے ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوتا ہے. اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کسی بھی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ معاذ اللہ وہ پہلے گناہگار تھے، یہ کفری عقیدہ ہے. نبی معصوم ہوا کرتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، چاہے ایمان کا اس نے اعلان کیا ہو یا نہ کیا ہو. یہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. ہم نبی کو کبھی بھی گناہگار نہیں سمجھتے، چاہے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہو، ان پر وحی نازل ہونے سے پہلے ہو یا وحی نازل ہونے کے بعد ہو. ہاں یہ اور بات ہے کہ نبی اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے طور پر کبھی اس طریقے کے الفاظ کہے تو وہ اپنے رب کی حضور اپنے لیے جو چاہے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم کا قول نقل کیا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم و حوا نے کہا کہ اے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے اپنی رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے طور پر کہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ حضرت آدم نے گناہ کیا تھا، بلکہ ان سے خطائے استحادی ہوئی تھی اور اس میں اللہ کی حکمت تھی. لیکن حضرت آدم کو اس دن یہ بات یاد آئے گی کہ کہیں میں ان کی سفارش پیش کرنے جاؤں اور مجھے یہ بتا دیا جائے کہ آدم تم نے بھی تو یہ معاملہ کیا تھا. اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اپنی وہ خطا یاد کریں گے جو ان سے سرزد ہو گئی تھی کہ انہوں نے درخت سے کھا لیا تھا حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا. تو اللہ حضرت آدم فرمائیں گے وَلَكِنْ اُعْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ. حضرت آدم مشورہ دیں گے تم نوح کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف بھیجا. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو بھی نبی آئے وہ نبی یا تو مومنین کی طرف آئے یا مومنین اور کافرین دونوں کی طرف آئے، لیکن صرف نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف کافرین کی طرف بھیجے گئے تھے. کہ جب آپ تشریف لائے تو کوئی بھی ایمان والا نہ تھا، کوئی بھی ایمان والا نہ تھا، سب کافر کے کافر تھے. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی. قرآن فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. کہ حضرت نوح کو ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف تو وہ اپنی قوم میں 1000 میں 50 سال کم ٹھہرے.
950 سال انہوں نے تبلیغ کی، لیکن ایمان کتنے لائے؟ ایک روایت کے مطابق 72 اور ایک کے مطابق 82، اور اس میں کچھ تو آپ کے گھر والے ہی تھے، صرف اتنے لوگ ایمان لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی انسان اس وقت تھے سب کو پانی کے اندر غرق فرما دیا تھا، پوری روئے زمین کو پانی سے بھر دیا تھا، اور پوری اس وقت کی زمین پر رہنے والے سارے انسانوں کو ڈبا دیا تھا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نوح علیہ السلام کا پتہ بتائیں گے، اور نوح علیہ السلام ہی پہلے صاحب شریعت رسول ہے، کہ ان سے پہلے جو آتے رہے وہ نبی ہیں، اور سب سے پہلے رسول جو دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر شریعت مطہرہ کو نازل کیا۔ تو ان کو کہیں گے کہ وہ اول نبی ہیں جن کو اللہ نے اہل ارض کی طرف بھیجا، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ فَيَأْتُونَ نُوحًا، تو وہ سب حضرت نوح کے پاس آئیں گے، اور حضرت نوح سے بھی وہی بات کہیں گے جو حضرت آدم سے کہی تھی، اور ان کا مرتبہ بیان کریں گے۔ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، تو حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے آج میرا یہ مقام نہیں ہے۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہیں بھی اپنی ایک غلطی یاد آئے گی، حالانکہ وہ بھی غلطی نہیں تھی، لیکن ان کے نزدیک چونکہ بزرگوں کے لیے ذرا سی چیز بھی اپنے رب کے حضور جو ہے وہ ناپسندیدہ ہو جایا کرتی ہے، تو پتہ تو ان کو وہ غلطی یاد آئے گی اپنی جو ان سے سرزد ہوئی تھی، اور وہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب نجات عطا فرما دی، اور ان کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی اور تمام لوگ کشتی سے نیچے اتر گئے، تو آپ کا بیٹا جو کنعان تھا وہ کافر تھا، وہ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا ان ابنی من اہلی، تو نے یہ فرمایا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو نجات عطا فرماؤں گا، تو میرا بیٹا تو میرے گھر والوں سے ہے، بیٹا تو گھر والے سے ہی ہوتا ہے۔ فرمایا ان ابنی من اہلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے گھر والوں سے نہیں، اس لیے کہ نبی کے گھر سے وہ ہوا کرتا ہے جو ایمان والا ہوا کرتا ہے، نبی والا وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، لہذا وہ اگرچہ تمہاری نسل سے ہے لیکن تمہارے اہل سے نہیں ہے، اور میں نے تمہارے اہل کو بخشنے کی بات کی تھی، ان کو نجات دینے کی بات کی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، مولا مجھے معاف فرما کہ مجھ سے یہ بغیر علم کے تیری بارگاہ میں سوال ہو گیا۔ تو یہ بات ان کو یاد آ جائے گی، یہ بات ان کو یاد آ جائے گی، تو وہ بھی یہی کہیں گے لست ہناکم، آج میں اس مقام پر نہیں ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات اور پتہ چلی، وہ یہی کہ اگر نبی کے بیٹے سے بھی ایمان ضائع ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی جو ہے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہے وہ نبی زادہ ہو یا کسی اور نسل سے ہو، ویسے تو ہم سب نبی زادے ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن بالخصوص مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اولاد کو عطا فرمایا جن کو سادات کہا گیا۔ تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ صرف اتنا ہی ہونا کافی نہیں، بلکہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ایمانیات کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ خاندان نبوت ان کے ہاتھ سے بھی گم ہو سکتا ہے۔ تو خاندان نبوت کے لیے اول شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ تو کنعان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق فرما دیا، غرض کی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات یاد آئی، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں اس مقام پر نہیں، ولیکن اوتوا ابراہیم خلیل الرحمن قال فیأتون ابراہیم، لیکن تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، وہ تو رحمان کے گہرے دوست ہیں، وہ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ نے ان کا لقب خلیل عطا فرمایا ہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ تو تمام لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے اور ان سے بھی عرض کریں گے، فیقول انی لست ہناکم، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی یہی فرمائیں گے کہ آج میرا یہ مقام نہیں ہے۔ وَيَذْكُرُوا ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ، اور کذبہن، اور ان کو ان کی 3 خلاف واقع بات یاد آ جائے گی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 ایسی باتیں جو واقع نہیں تھی اور آپ نے فرمائی تھی لیکن اس میں کوئی حکمت تھی، وہ بات یاد آ جائے گی۔ ایک بات تو یہ
کہ جب مشرکین نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اے ابراہیم چلو ہمارے ساتھ ہماری عید کے دن اور ہمارے بتوں کی شان دیکھو، میلہ دیکھو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار تاروں کی طرف نظر کی، فنظر نظرۃ فی النجوم، تو انہوں نے ایک نظر ستاروں کی طرف کی، وقال انی سقیم، اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ حالانکہ آپ بیمار ظاہری اعتبار سے جس کو بیمار کہا جاتا ہے بیمار نہیں تھے، لیکن یہاں پر یہ مراد لیا گیا کہ میں تو کمزور آدمی ہوں، میں ان سب چیزوں کی طرف نہیں جا سکتا ہوں۔ تو یہ توریہ اس کو کہتے ہیں جو بسا اوقات جائز ہوا کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ بابل سے ملک شام کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ کسی بھی شخص کی عورت کو لے لیا کرتا تھا۔ تو حضرت سارہ آپ کے ساتھ میں تھی، تو آپ نے سے جب پوچھا اس بادشاہ نے کہ یہ کون ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اور آپ نے مراد یہ لیا تھا کہ یہ میری ایمانی بہن ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان مرد عورت ایک دوسرے کے مسلمان بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں۔ تو ایک بات یہ تھی، حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھی، اور تیسری بات یہ تھی کہ جب آپ نے تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا تو جو ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کو آپ نے نہ مارا، اس کو نہ توڑا، اور کلہاڑی اس کی گردن میں رکھ دی۔ جب حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ ابراہیم بتاؤ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال کبیرہم، ان کے بڑے نے ہی یہ کام کیا ہے۔ قال کبیرہم، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں کلہاڑا، اسی سے پوچھ لو۔ تو حالانکہ بات یہ تھی، وہاں یہ بتانا مقصود یہ نہ تھا کہ اس نے مارا ہے، بلکہ وہاں پیش کرنا یہ مقصود تھا تاکہ وہ غور و فکر کرے کہ جو شخص اتنا بڑا معبود ہے ہمارا، جس کو ہم بت سمجھتے ہیں، جب وہ ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو نہیں بچا سکتا تو وہ ہم کو کیا بچا سکے گا۔ وہاں ان کو یہ دلیل پیش کرنا تھی جو تھوڑی دیر کے لیے ان کے دلوں میں آیا بھی، اور وہ سوچنے میں بھی لگے، لیکن شیطان نے پھر وار کیا اور گمراہ ہو گئے اور کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، ہم ان سے کیا پوچھیں گے، تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، ہم ان سے کیا پوچھیں گے۔ تو یہ تیسری بات آپ نے اس طرح کی کہی تھی جس میں حکمت تھی، اور حکمت کے موقع پر توریہ کرنا یہ جائز ہوا کرتا ہے، لیکن ایک پیغمبر کے لیے ان کی نظر میں یہ بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کو یہ تین باتیں یاد آ جائیں گی، تو وہ بھی کہیں گے آج میرا یہ مقام نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں اور وہ ان باتوں کو یاد دلائے۔ وَلَٰكِنْ أُوتُوا مُوسَىٰ عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے توریت عطا فرمائی ہے، اور ڈائریکٹ ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا ہے، اور مشورے کے لیے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ، تو سب لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، تو حضرت موسیٰ بھی کہیں گے آج میرا یہ مقام نہیں ہے، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ، اور ان کو اپنی وہ غلطی یاد آ جائے گی کہ انہوں نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا اور آپ نے اس کو مار دیا تھا، چونکہ وہ ایک مسلمان کو مارنے والا تھا، اور آپ نے اس کو قتل کرنے کی نیت سے بھی نہیں مارا تھا، بس ہٹانے کے لیے گھوسا مارا تھا، لیکن طاقت نبوت کو وہ شخص برداشت نہیں کر پایا اور ایک ہی گھوسے میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ کافر تھا، اور واقعی اللہ تعالیٰ نبی کو اتنی طاقت عطا فرماتا ہے، نبی کو اتنی طاقت عطا فرماتا ہے۔ آج جنگ بدر کی رات ہے، ایک واقعہ کہتا چلوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کسی پر زخم نہیں لگاتے تھے، تلوار نہیں چلاتے تھے، صحابہ کرام ان کے آگے آگے رہ کر جانثاری کا معاملہ پیش کیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ایک مرتبہ مارا اس کی حالت تباہ ہو گئی تھی۔ ایک کافر تھا، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم علیہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو مشرکین مکہ کا سردار تھا، میدان جنگ میں آقا علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی گردن پر ایک نیزے کا چیرا مارا، ایک چیرا مارا، اس چیرے کی تکلیف اس کو ایسی محسوس ہوئی کہ وہ مقابلہ چھوڑ کر بھاگ گیا، پورے میدان میں چلاتا پھرتا تھا کہ میں مر گیا، میں مر گیا۔
لوگوں نے اس کو پکڑا اور پوچھا کہ تجھے کہاں لگی ہے؟ تو بتایا کہ یہاں لگی ہے۔ تو اس نے کہا اتنی سی تکلیف میں تو اتنا چلا رہا ہے اور لوگوں کے ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں۔ تو کہنے لگا اگر یہ تکلیف تمہیں ہو جاتی تو تم برداشت نہ کر پاتے، قسم خدا کی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا کا درد میرے جسم میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ نبی کی مار ہوا کرتی ہے کہ نبی جب کسی پر جو ہے معاملہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کی سختی کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، تو ان کو بھی اپنا وہ معاملہ یاد آئے گا اور وہ کہیں گے وَلَٰكِنْ أُوتُوا عِيسَىٰ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ، لیکن تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں۔ قَالَ فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ، تو تمام لوگ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئیں گے اور ان سے کہیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لست ہناکم، میں بھی جو ہے اس مقام پر نہیں ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی کسی ایسی خطا اجتہادی کو یاد نہیں کریں گے، لیکن ان کو یہ بات یاد آئے گی کہ ان کی امت نے ان کو خدا بنا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کل قیامت کے دن عیسائیوں کو پیش کیا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے سوال کریں گے کہ کیا میں نے تم کو کہا تھا کہ تم مجھے خدا یا خدا کا بیٹا بنا لینا؟ کیا میں نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ بات یاد آئے گی، تو اس وجہ سے وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، میں اس مقام پر فائز نہیں ہوں۔ وَلَٰكِنْ أُوتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، لیکن تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کے صدقے میں اللہ نے گناہگاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ اس دن بتائیں گے، ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں بتائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تعجب کی بات تو یہ ہوگی کہ آج ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور محدثین نے حدیث پڑھائی سنی، صحابہ نے پڑھی سنائی، سب اس دن سفارش کے لیے آقا علیہ السلام کو تلاش کریں گے، لیکن یہ بات سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ آج بخشش کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ اس دن سب کے دل و دماغ سے اس بات کو غائب کر دیا جائے گا، ورنہ تو آج حدیث پڑھ ہی رہے ہیں ہم لوگ اور سن رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ تو معلوم ہی ہو جائے گا کہ کون بخشش کرانے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے محبوب کی شان و شوکت بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے سارے ذہنوں سے اس بات کو ختم ہی فرما دے گا۔ اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ لوگ آقا علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے تو سوال یہ ہو سکتا تھا کہ یہ کام تو آدم بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو عیسیٰ بھی کر سکتے تھے، موسیٰ بھی کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود ہوگا کہ وہ کام صرف اور صرف میرا محبوب ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی وہاں دکھائی جانی ہے، اس وجہ سے محشر کے معاملے کو منعقد کیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سارے واقعے کو حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء تک پہنچتے پہنچتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے آتے لوگوں کو 1000 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ 1000 سال وہ لوگوں کے پاس جاتے رہیں گے، انبیاء کرام کے پاس جاتے رہیں گے، لیکن کہیں بھی بنے گی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل النجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ 1000 سال کا عرصہ گزرے گا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ پتہ بتائیں گے کہ جاؤ ان کے پاس، وہ ذات ہیں کہ اللہ نے ان کے صدقے میں ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے تاکہ ہم آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہاں بعض لوگ گمراہ بھی ہو گئے ترجمہ کرنے میں، اور انہوں نے یہی کر دیا کہ تاکہ ہم آپ کے گناہوں کو بخش دیں،
آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں معاذ اللہ۔ اور انہوں نے اس آیت کریمہ کی وجہ سے نبی کو جو ہے اسلام کی دعوت سے پہلے اور وحی کے نزول سے پہلے معاذ اللہ ان کو گمراہ قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ نبی تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی عبادت کیا چیز ہے۔ یہ 40 سال کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کیا چیز ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عقیدہ بنانا بہت ضروری ہے، یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ نبی ایک لمحہ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ ہدایت یافتہ پیدا ہوا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء کرام کے بارے میں ایسا ہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث آدھی ہے، انشاءاللہ آدھی میں کل بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔